بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ کچن گارڈن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقین ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تو یہ جو سامنے آپ کو جو پھل نظر آ رہا ہے، بے شمار پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس کو عمومی طور پہ لسوڑا کہتے ہیں، گوندے بھی کہتے ہیں، لبیرے بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا درخت ہے 3 سے 4 سال میں اس میں پھل لگنا شروع ہوتا ہے، بہت تیزی سے یہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ 3 سے 4 سال پہلے بیج لا کر یہاں پہ ڈال دیا تھا، اور یہ دیکھیں تناور درخت بن گیا۔ 2 سال سے ہم لوگوں کو پھل دے رکھا ہے، اور 4 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا۔ ہم لوگ میں اپنی وائف کے ساتھ گیا تھا نرسری میں، وہاں دیکھا لسوڑے کا درخت ہے۔ بچپن میں ہم لوگ اس کو بہت دیکھا کرتے تھے، بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ اس عمر میں بھی ابھی ماشاء اللہ سے ٹھیک ٹھاک ہیں، ورنہ آج کل 50 سال کے نوجوان بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ آج کل ایٹمی دواؤں پہ زیادہ انحصار لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے بچپن کا جو دور ہے اس میں ایٹمی دواؤں کا کوئی خاص رواج نہیں تھا۔ عام طریقے سے پھل پھول اور چھال وغیرہ سے ہی علاج کیا جاتا تھا۔ یہ لسوڑا ہم لوگ بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، اور مختلف بیماریوں میں اس کا استعمال ہوتا تھا۔ اس وقت جو حکیم صاحبان بتایا کرتے ہیں، اس میں سے جو چند چیزیں ہمیں یاد ہیں اپنے حکما کے سننے کے بعد، اس سے میں چند باتوں سے آپ کو ذکر کروں، آگاہ کروں کہ یہ جو ہے یہ ایسا پھل ہے کہ یہ عام طریقے سے مارچ میں اس میں پھول لگتے ہیں، اور مئی اور جون میں اس میں پھل ہوتے ہیں۔ تو آج مئی کی 27 تاریخ ہے، دیکھیں کچے پھل بھی ہے، کچے پھل بھی ہیں، پکے ہوئے پھل بھی ہیں، پکے ہوئے کم ہیں، کچا زیادہ ہے۔ اور یہ انشاءاللہ العزیز 20 جون تک یہ پکے ہوئے پھل کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور 20 جون کے بعد اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 1 مہینے تک اس میں سے پکے ہوئے پھل ملتے ہیں۔ ہم لوگ روزانہ یہاں آتے ہیں، تقریباً کوئی 21 مئی سے ہم لوگ اس کو روزانہ 8-10 پیس کر کے، میں بھی اور ہماری وائف بھی، ہمارے دوست احباب آنے والے میں ان کو بھی دیتا ہوں، کھلاتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، تو وہ لوگ بھی کھا لیتے ہیں، اور کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ذائقہ تو اچھا ہے، شیریں ذائقہ ہے اس کا، قدرے شیریں ہے، بہت زیادہ شیریں نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ لیسدار ہوتا ہے، اور لیس کی وجہ سے ہی اس کے اندر جو بہت زیادہ چپچپاپن ہے اس کی وجہ سے ہی یہ بے شمار بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ چند ایک کا میں ذکر کروں، یہ لسوڑا معدے کی خرابی کی اصلاح کرتا ہے، پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے، بار بار جن لوگوں کو پیشاب آتا ہے اس کی شکایت کو دور کرتا ہے، جسم کے درد بالخصوص جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، خاص الخاص کمر درد اور گھٹنوں کے درد کے لیے بہت زیادہ سود مند ہے، اور منی کو گاڑھا کرتا ہے، معدے کو تقویت دیتا ہے، جریان کی بیماری، بار بار منی کے قطرے آنا، اس کی بیماری میں بھی یہ بہت زیادہ سود مند ہے۔ اس میں وٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر میں بھی فائدہ دیتا ہے، جلدی بیماری میں بھی یہ کارآمد ہے۔ اس کے بیج کو پیس کر متاثرہ جگہوں پہ لگائیں، پھوڑے پھنسی دور ہو جاتے ہیں، آنتوں کی خراش، پیچش جیسی خطرناک بیماری میں بھی سود مند ہے، خشک کھانسی میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے چھال کو ابال کر آپ اس کا قہوہ بنا کر پئیں، یا اس کو عام طریقے سے پکے ہوئے پھل کا استعمال کریں تو بھی آپ کو یہ بہت سود مند ہے۔ اگر گلا خراب ہو تو اس کی چھال کو پانی میں ابال کر چھان کر پی لیں، اور قدرے کالی مرچ ملا دیں، شہد ملا دیں، اور اس کے بعد پئیں، گلے کا خراش دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے چھال کے پاؤڈر کو اگر آپ نے پانی میں ابال کر اگر پیا تو دانت میں جو تکلیف ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ مسوڑے میں جو سوجن ہے، اس کی بیماری کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ اس طرح متعدد بیماریوں میں کافی زیادہ سود مند ہے، تو اس کا استعمال ضرور کریں۔ آج کل عام طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتا، بہت کم اس کے درخت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہر جگہ اس کے درخت دیکھنے کو ملتے تھے، گزرتے ہوئے ہم لوگ اکثر و بیشتر توڑ کے کھا لیا کرتے تھے، جہاں بھی جاؤ وہاں مل جاتا تھا۔ لیکن آج کل جگہ کی تنگی ہوتی جا رہی ہے، لوگ ایسے درختوں کو رکھتے نہیں ہیں جو بظاہر ان کے لیے سود مند نہ ہو، لیکن یہ کتنا سود مند ہے عام طریقے سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ چلے تو پھر ان درختوں کو بھی، اس کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے گھر میں ضرور ایک لگائیں، خاص کر وہ بوڑھا بوڑھی جن کو کہ گھٹنے کا درد ہوتا ہے، کمر کا درد ہوتا ہے، اور کھانسی ہوتی رہتی ہے، ایسے کو تو آپ ضرور روز 10 سے 15 دانے کھلا دیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز 1 مہینے کے استعمال سے ہی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو ہم لوگ اس کو 15-20 جون تک، جب تک اس میں پکا ہوا رہے گا، ہم لوگ آئے دن آ کر اس میں سے توڑ کر استعمال کرتے رہیں گے۔ کئی روز سے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم لوگ استعمال کریں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں توڑ کر ہم نے رکھا ہوا ہے پلیٹ میں، ابھی ہم لوگ استعمال کریں گے۔
होम मिनिस्टर आराम कर रही हैं नमाज पढ़ने के बाद, तो अभी मैं भी नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ के हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये आए दिन हम लोग इसमें से, जब तक इसमें से पका हुआ मिलता रहेगा हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इसको इस्तेमाल करें, खाएं, इसकी अफादियत से लुत्फानंदोज हों, फ़ायदा उठाएं, आर्टिफिशियल दवाओं पे निसार कम करें। जो कुदरती चीज़ें, ये पपीता सामने नज़र आ रहा है, इसके बारे में इतने फ़ायदे हैं, नेट पर सर्च करें, आजकल तो नेट पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, कितने फ़ायदे हैं, लेकिन आम तरीके से लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। आम बहुत ज़्यादा खाते हैं, पपीता नहीं खाते, जबकि पपीते आम के मुकाबले में पपीता बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये ज़ईफ़ी को रोकता है। जो लोग हमेशा जवान रहना चाहते हैं वो अगर रोज़ाना एक पपीता इस्तेमाल कर लिया करें तो वो गोया के बहुत देर से बूढ़े होंगे। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। बहरहाल आज मेरा मौजू लिसोड़ा है, लिसोड़ा का इस्तेमाल पाबंदी से करें। ये आप देख रहे हैं पुदीना, पुदीना हमारे यहाँ भरा पड़ा है, रोज़ाना लोग यहाँ से थैले में तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब आते हैं, ले जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई कमी नहीं होती है। तो देने से कमी नहीं होती, सवाब की नीयत से जब हम देते हैं किसी चीज़ को तो उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।